حماس نے اسرائیلی فوج کی زمینی کارروائی پسپا کر دی۔ غزہ میں داخل ہوتے ہی گولیوں کی زد میں آ گئے۔ اسرائیلی فوجیوں نے بھاگ کر اپنی جان بچائی۔ اسرائیلی فوج نے کہا غزہ میں مجاہدین کے جال میں پھنس گئے تھے۔ حماس نے گھات لگا کر 2 بلڈوزر اور 1 ٹینک تباہ کر دیا۔ 9 مئی واقعات پر گرفتار ملزمان کا فوجی عدالتوں میں ٹرائل شروع۔ وفاقی حکومت نے سپریم کورٹ کو آگاہ کر دیا۔ سپریم کورٹ میں متفرق درخواست دائر۔ بتایا گیا 9 اور 10 مئی واقعات کی روشنی میں 102 افراد گرفتار کیے۔ انصاف کے حصول کے لیے فوجی عدالتوں میں ٹرائل شروع کیا گیا۔ امریکہ نے مشرق وسطی میں فوجی تیاریاں تیز کر دیں۔ پینٹاگون کا خطے میں فضائی دفاعی نظام فعال کرنے کا حکم۔ فرانسیسی خبر رساں ادارے کے مطابق امریکہ نے خطے میں اضافی فوج کی تعیناتی کا عندیہ دیا ہے۔ امریکی وزیر دفاع لائیڈ آسٹن کا کہنا ہے اقدام ایران اور مشرق وسطی میں اس کی پراکسی فورسز کی طرف سے حالیہ کشیدگی کے جواب میں کیا گیا۔ سلامتی کونسل میں جنگ بندی کی قرارداد ویٹو کرنے کے بعد امریکہ نے اسرائیل کی حمایت میں قرارداد پیش کر دی۔ قرارداد میں کہا گیا ہے اسرائیل کو اپنے دفاع کا حق حاصل ہے۔ ایران دہشت گرد گروہوں کو ہتھیاروں کی فراہمی بند کرے۔ امریکی میڈیا بھی اسرائیل کا ماؤتھ پیس بن گیا۔ CNN نے اسپتال پر بمباری سے بری ذمہ قرار دے دیا۔ CNN کے مطابق تصاویر کے فورینزک سے ظاہر ہوتا ہے یہ اسرائیل کا فضائی حملہ نہیں تھا۔ غزہ جائے بغیر فورینزک کیسے کر لیا گیا؟ روسی میڈیا کا کہنا ہے اسپتال پر بمباری اسرائیل نے کی۔ اسرائیل جھوٹا پروپیگنڈا کر رہا ہے کہ اسپتال پر حماس کا راکٹ گرا۔ روسی وزیر خارجہ نے کہا امریکہ غزہ کی سیٹلائٹ تصاویر سامنے لا سکتا ہے۔ پیپلز پارٹی کی طرف سے نواز شریف کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ فیصل کریم کنڈی کی سوال یہ ہے میں گفتگو۔ کہا نواز شریف کل کے جلسے میں بدلے سے لگے۔ پہلے کہتے تھے کہ 5 لوگوں کو معاف نہیں کروں گا، کل کہا بدلے کی تمنا نہیں۔ تقریر میں بہت ساری چیزیں غائب تھیں۔ الیکشن کے انعقاد پر زور نہیں دیا۔ نواز شریف نے کل اپنی CV پیش کی ہے۔ ذاتی عمرہ پھر ملکی سیاست کا مرکز بن گیا۔ وطن واپسی کے بعد نواز شریف نے سیاسی سرگرمیاں شروع کر دی۔ سابق وفاقی وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ اور سابق وزیر خزانہ اسحاق ڈار نے نواز شریف سے ملاقات کی۔ ملکی سیاسی صورتحال اور قانونی امور پر گفتگو۔ نواز شریف نے واپسی کے بعد زیادہ وقت رشتہ داروں سے ملنے میں گزارا۔ ANP کے رہنما غلام احمد بلوچ نواز شریف سے ملاقات کے لیے جاتی عمرہ آئے۔ ملاقات کی اجازت نہ ملی تو واپس چلے گئے۔ کل دنیا نے اون چودھری کو سزا یافتہ شخص کا استقبال کرتے اور جہانگیر ترین کا ہیلی کاپٹر جلسہ گاہ تک پہنچانے کے لیے استعمال ہوتے دیکھا۔ علی زیدی کا ٹویٹ لکھا IPP کا مسلم لیگ نون کی B ٹیم بننا ہمیشہ سے مقدر تھا۔ مصطفیٰ نواز کھوکر کہتے ہیں کل نون لیگ زیر عتاب تھی اور PTI منظور نظر۔ آج نون لیگ منظور نظر ہے اور PTI زیر عتاب۔ یہ دائروں کا سفر پچھلے 75 سال سے جاری ہے۔ فواد چودھری اور فاروق حبیب کی جہانگیر ترین سے ملاقاتیں۔ آئندہ کے سیاسی لائحہ عمل اور پارٹی امور پر گفتگو۔ فاروق حبیب کو استحکام پاکستان پارٹی میں اہم ذمہ داری سونپنے کا فیصلہ کیا گیا۔ غلام سرور کی استحکام پاکستان پارٹی کے مرکزی رہنماؤں سے ملاقات۔ ذرائع کے مطابق غلام سرور کا استحکام پاکستان پارٹی میں شامل ہونے کا امکان ہے۔ MKM پاکستان نے نون لیگ کے سابق وزیر خزانہ مفتاح اسماعیل کو MKM میں شمولیت کی دعوت دے دی۔ فاروق ستار کہتے ہیں موجودہ حالات میں اچھی ٹیم بنانا ضروری ہے۔ مفتاح اسماعیل سے ملاقات میں قومی ایجنڈے پر بات ہوئی۔ مفتاح اسماعیل نے کہا وہ سوچ بچار کے بعد کوئی جواب دیں گے۔ لاہور کے علاقے کاہنہ میں پاکستان تحریک انصاف کا ورکرز کنونشن رکوا دیا گیا۔ پولیس کے مطابق اجازت نہ ہونے کے باعث کنونشن رکوایا گیا۔ متعدد کارکنوں کو حراست میں لے لیا گیا۔ قومی فضائی ادارہ PSO کے واجبات ادا کرنے میں ناکام۔ ایندھن کی فراہمی بند ہونے کے بعد PIA کا فلائٹ آپریشن بند ہو گیا۔ 81 میں سے 4 پروازیں اڑان بھر سکی۔ قومی ایئر لائن کو 70 کروڑ کا نقصان۔ ترجمان PIA کا کہنا ہے بینک بند ہونے کی وجہ سے ادائیگی نہیں کی جا سکی۔ PSO کا کہنا ہے فیول کی فراہمی بند نہیں کی۔ جن 39 پروازوں کی فہرست جاری کی ان کو فیول فراہم کر دیا تھا۔ حکومت کا نان پروٹیکٹڈ گھریلو گیس صارفین پر دوہرا بوجھ ڈالنے کی تیاری۔ فکس چارجز میں 335% اضافے کی تجویز۔
गैस की कीमत के अलावा महाना फिक्स चार्जेस 2000 रुपए तक करने की भी तजवीज। महाना 200 क्यूबिक मीटर से ज्यादा इस्तेमाल पर फिक्स चार्जेस 1540 रुपए बढ़ाने की तजवीज। कीमत में इजाफे का इतलाक 1 अक्टूबर से किया जा सकता है। निगरां वज़ीर खजाना ने ईसीसी का इजलास कल तलब कर। कराची के इलाके शहीद मिल्लत रोड पर फायरिंग से नौजवान कत्ल। 20 साला दानिश अहमद के वालिद का कहना है बेटा नाइट ड्यूटी करके घर वापस आ रहा था, नहीं मालूम उसे क्यों कत्ल किया गया, हमारी किसी से दुश्मनी नहीं। पुलिस कहती है वाकया डकैती मुजाहिमत का है। बुरसा का जल्द अज जल्द मुल्जिमान की गिरफ्तारी का मुतालबा। गैर कानूनी तौर पर मुकीम तमाम गैर मुल्कियों को पाकिस्तान छोड़ने की मोहलत में 9 दिन बाकी। गैर कानूनी मुकीम तमाम गैर मुल्कियों को 31 अक्टूबर तक मुल्क छोड़ना होगा, वरना कानून नाफिज करने वाले इदारे गिरफ्तारी और मुल्क बदरी को यकीनी बनाएंगे। गवर्नर सिंध कामरान टेसोरी का इजराइल के खिलाफ जिहाद का ऐलान। फलस्तीनियों से इजहार यकजहती के लिए गवर्नर हाउस के बाहर शमे रोशन करने की तकरीब। गवर्नर सिंध ने कहा फलस्तीनियों के लिए इमदाद लेकर मिस्र जा रहा हूं, मेरी गवर्नरशिप जाती है तो जाए, परवाह नहीं। इजराइल की पुष्ट पनाही करने वालों का बायकॉट करना होगा। फलस्तीनियों पर होने वाले मजालिम पर दिल खून के आंसू रो रहा है। अस्पतालों, चर्च और पनाह गुज़ीन कैंपों पर हमले इजराइल की सफाकियत का सबूत है। हैदराबाद में एमक्यूएम की फलस्तीनियों से यकजहती रैली। मुस्तफा कमाल ने खिताब में कहा फलस्तीन के मुसलमान कामयाब हो गए, अब तमाम आलम इस्लाम और हमारा इम्तिहान है। कराची में मजलिस वहदत मुस्लिमीन की फलस्तीनियों से इजहार यकजहती के लिए रैली। शुरका का नुमाइश चरंगी से अमरीकी कौंसलेट तक मार्च। रैली के शुरका को अमरीकी कौंसलेट तक जाने से रोक दिया गया। MWM के रहनुमा अल्लामा बाकर अब्बास ने कहा मुस्लिम हुक्मरान इसराइल से सिफारती मुआशरी ताल्लुकात खत्म करें। इसराइल ने फलस्तीनियों पर जुल्म की इंतहा कर दी। हमास के मुजाहिदीन ने अपना दिफा किया। हमास की दिफाई हमले में इसराइल की जदीद टेक्नोलॉजी नाकाम हो गई। शाहीन, हारिस और शादाब के बाद इमामुल हक भी दूल्हा बनने को तैयार। कौमी ओपनर की शादी वर्ल्ड कप के बाद तय। तकरीबात का आगाज 23 नवंबर से लाहौर में होगा। इमामुल हक का निकाह 25 और वलीमा 26 नवंबर को होगा। इमाम की शादी नॉर्वे की शहरियत रखने वाली दोशीजा से होगी। और वर्ल्ड कप में नाकाबिले शिकस्त भारत ने 5वां मैच भी जीत लिया। न्यूजीलैंड को 4 विकेटों से शिकस्त। विराट कोहली के मैच विनिंग 95 रन। भारत की जीत पर धर्मशाला में शानदार आतिशबाजी। वर्ल्ड कप के तमाम मैचेस देखिए ए स्पोर्ट्स पर बराह रास्त।